آج ہماری گفتگو کا عنوان فضیلت ماہ رجب المرجب کے حوالے سے ہی ہے۔ گزشتہ درس حدیث میں ہم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث مبارکہ آپ احباب کی گوش گزار کی تھیں۔ اسی موضوع سے متعلقہ ایک دو احادیث مبارکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمائی ہیں، آپ احباب کی جب وہ سماعت کی نظر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال رأیت لیلۃ المعراج نہرا ماؤہ احلی من الاصل وابرد من الثلج واطیب من المسک فقلت بجبرائیل لمن ھذا قال لمن صلی علیک فی رجب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات اللہ رب العالمین نے مجھ کو معراج کرائی، یعنی کہ سرکار دو عالم جب معراج پر گئے، اسی ماہ مبارک میں 27 رجب المرجب کی پاکیزہ رات کو اللہ رب العالمین نے آپ کو حریم قدس میں بلا کر عالم سماوات کی سیر کروائی۔ سرکار فرماتے ہیں جس رات اللہ تعالی نے مجھ کو معراج عطا فرمائی، اس رات میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی تھی، اور اس نہر کی سرکار خصوصیت اور کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ماؤہ احلی من الاصل، اس نہر کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ شہد بہت میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا پانی اس جنت کی نہر کا ہے۔ وابرد من الثلج، اور اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ پاکیزہ اور بابرکت نہر جب میں نے دیکھی، فَقُلْتُ بِجِبْرَائِیلَ علیہ السلام، تو میں نے جبریل امین سے سوال کیا لمن ھذا، اے جبرائیل یہ جو نہر جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، یہ نہر اللہ تعالیٰ نے کن خوش نصیب بندوں کے لیے تیار کی ہے؟ قالا، تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ لمن صلی علیک فی رجب، جو بندہ رجب کے مہینے میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑے گا، اللہ تعالیٰ یہ نہر اس کے نام فرما دے گا۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ اہل سنت ہیں، اہل محبت ہیں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور علماء نے جب وہ کم از کم جو تعداد جو کثرت کے حکم میں آتی ہے کہ بندہ کتنا درود پاک پڑھے کہ وہ کثرت میں شامل ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 300 بار، یعنی 3 تسبیحاں جو بندہ دن رات میں 24 گھنٹوں میں 300 بار اپنے کریم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان لوگوں میں لکھتا ہے جو بندے اپنے محبوب کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پیش کرتے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ سرکار نے یہ عزت اور حرمت بیان کی اس ماہ مبارک کی کہ جو بندہ اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے گا، اللہ جنت میں اس کو وہ نہر عطا فرمائے گا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ وعن مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال ان فی وراء جبل قاف اردن، حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ قاف پہاڑ کے پیچھے ایک زمین ہے، بیضاء ترابها کالفضۃ، وہ زمین سفیدی میں خوبصورتی میں اتنی ہے کہ جیسے چاندی سفید ہوتی ہے، یعنی جیسے چاندی سفید ہوتی ہے بالکل چاندی کی طرح وہ ساری زمین بالکل سفید ہے۔ وسعتها مثل الدنیا 7 مرات، اور اس زمین کی چوڑائی کتنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس زمین کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس ساری زمین کو اگر 7 بار ملا لیا جائے تو جتنی زمین بنتی ہے، وہ کوہ پہاڑ کے پیچھے جو زمین ہے جو چاندی کی طرح جب وہ سفید ہے، وہ اس زمین کے 7 گنا زیادہ بڑی زمین ہے۔ اور اس زمین
یعنی یہ کہ اتنی بڑی زمین کے اوپر ہے کیا؟ فرماتے ہیں مملوءۃ من الملائکۃ، وہ ساری زمین فرشتوں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ وہ زمین جو کو کاف پہاڑ کے پیچھے ہے، چاندی سے زیادہ جب وہ سفید ہے، اور جب وہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ اس موجودہ زمین کو اگر 7 بار ملا لیا جائے تو جتنی زمین بنے گی اتنی وہ ایک زمین ہے۔ فرمایا کہ وہ ساری زمین مملوءۃ من الملائکہ، فرشتوں سے بھری پڑی ہے۔ ساقطت عبرۃ لساقط علیہم، فرمایا کہ اگر تم ان پر ایک سوئی پھینکو نا، سوئی کیا چیز ہوتی ہے؟ سوئی پھینکو تو وہ سوئی زمین پر نہیں گرے گی، بلکہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ فرشتے کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے، وہ سوئی فرشتوں کے سر کے اوپر گرے گی، زمین پر نہیں جا پائے گی۔ یعنی کہ وہ اتنی بڑی زمین ہے اور وہ ساری زمین، اس میں اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ اگر تم سوئی پھینکو گے تو وہ سوئی جو ہے وہ زمین پر نہیں گرے گی، بلکہ وہ سوئی ان فرشتوں کے اوپر گرے گی۔ اور ان فرشتوں کی حالت کیا ہے؟ فرمایا وَبِيَدِ كُلِّ مِنْهُمْ لِوَاءٌ، ان فرشتوں میں سے ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈا پکڑایا ہوا ہے، مکتوب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس جھنڈے کے اوپر جو عبارت لکھی ہے وہ ہمارا پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ کا پہاڑ کے پیچھے جو بہت بڑی زمین ہے جو فرشتوں سے بڑی پڑی ہے، فرمایا کہ اگر تم ان کے اوپر کوئی سوئی پھینکتے ہو تو وہ سوئی ان کے اوپر گرے گی، زمین پر نہیں جائے گی۔ اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، جن جھنڈوں کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یجتمعون کل لیلۃ جمعۃ من رجب، اب فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا تو رجب کے مہینے میں ہر جمعے والی رات، یعنی کہ جمعرات اور جمعے کے جو بیچ رات آتی ہے، جمعے والی رات، اس رات کو وہ سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ کہاں پر؟ حولا جبل کافن، اس کو کاف پہاڑ کے آس پاس، 4 دیوارے اس پہاڑ کے چاروں طرف وہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یتضرعون لطلب سلامت لامت محمد، امت محمد کی سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں ہر جمعے والی رات کو وہ فرشتے کو کاف پہاڑ کے چاروں طرف آ جاتے ہیں، اور ساری رات اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گناہگار امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گریہ و زاری کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ربنا ارحم امت محمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، امت محمد پر رحم فرما، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور ان کو معاف کر دے، وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى الصُّبْحِ، اور وہ فرشتے صبح ہونے تک اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب ساری رات کو فرشتے کو کاف پہاڑ کے پاس جمع ہو کر وہ جھنڈے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمے وہ جھنڈے ہاتھ میں پکڑ کر ہم گناہ گاروں کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو غفور رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، وہ اللہ فرماتا ہے فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی و عزتی و جلالی، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتو، مجھ کو میری عزت کی قسم اور مجھ کو میرے جلال کی قسم ہے، قد غفرت لہم، تمہاری اس دعا کی برکت سے میں نے امت مصطفیٰ کے گناہ گاروں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ، اس رجب کے مہینے میں جو رجب کا مہینہ اللہ نے ہم کو زندگی میں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ نے ہم کو زندگی میں عطا فرمایا۔ جب اس مہینے میں اللہ کی نورانی مخلوق ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ کے حضور دعائے بخشش کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اس ماہ مبارک کا احترام کریں، اس ماہ مبارک میں جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ قیلا ان فی رجب ثلاثۃ احرف، ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ رجب میں رجب کا جو یعنی کہ لفظ ہے، لفظ رجب ہے، اس میں 3 حروف ہیں، ہا، را اور آگے کیا ہے جی را جیم اور با، یعنی کہ رے جیم اور بے، رجب، یہ 3 حروف 3 لفظ مل کر یا وہ 3 حرف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں رجب۔ کہا گیا کہ جو رجب ہے اس میں 3 حروف ہیں، راؤہ یدل علی رحمت اللہ، جو اس رجب کا پہلا رے ہے نا، وہ رے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ پہلا رے رحمت
اللہ تعالیٰ کی راہ میں دلالت کرتا ہے. وجیمہ یدل علی جرم العبد، اور جو جیم ہے رجب کا وہ جرم العبد بندے کے گناہ پر دلالت کرتا ہے. ایک طرف اللہ کی رحمت آ گئی، پہلا رے اللہ کی رحمت آ گئی، درمیان میں بندے کے گناہ آ گئے. وباؤہ یدل علی بر اللہ تعالی، اور جو با آخری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی احسان مندی، بر کہتے ہیں نیکی کو، احسان کو، بھلے کو، اللہ کے بھلے کو، اللہ کی مہربانی کو، اللہ کی نوازش کو یعنی کہ ظاہر کرتا ہے. کأنہ گویا کہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبدی اے میرے بندے، جعلت جرمک و جنایتک ما بین بری و رحمتی، میں نے تیرے جرم کو، تیری غلطیوں کو، تیرے گناہوں کو اپنی رحمت اور اپنے احسان کے درمیان رکھا ہے. درمیان میں تمہارے گناہ ہیں، ایک طرف میری رحمت ہے، ایک طرف میرا بھلا اور احسان ہے، دونوں ان میری بھلائیوں کے درمیان تیرے گناہ ہیں. ولا یبقى لکم جرم ولا جنایت بحرمت شہر رجب، اس رجب کے مہینے کی برکت سے تیرے نام اعمال میں نہ کوئی گناہ باقی رہے گا، نہ کوئی تیرا قصور باقی رہے گا. اگر تو اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کرے گا، اس ماہ مبارک کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اور اس ماہ مبارک میں تو میری بارگاہ میں لوٹے گا، معافی مانگے گا، اور مجھ سے تو اپنی خطاؤں پر جب وہ نادم ہوگا تو میں اس ماہ مبارک کی برکت سے تیرے نام اعمال سے سارے ہی گناہ کو معاف فرما دوں گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر نکلے. فمررنا بمقبرۃ، تو ہم چلتے چلتے ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے ہم گزرے. فواقف، تو وہاں پر اس قبر کے پاس سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے. فبقا بقاء شدیدا، اور سرکار اس قبر کے پاس ٹھہر کر شدید سرکار نے رونا شروع کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رونا شروع ہو گئے. ثم دعا اللہ تعالی، پھر سرکار نے اس قبر والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. یعنی سرکار دو عالم نے اپنی نور نبوت سے دیکھ لیا کہ یہ جو صاحب قبر ہے اس وقت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. اس بندے کو اپنے دنیا میں کیے ہوئے برے اعمال کی، دنیا میں کیے ہوئے برے گناہوں کی قبر کے اندر سزا دی جا رہی ہے. تو سرکار نے نور نبوت سے جب دیکھا تو سرکار ٹھہر گئے، اور سرکار اس بندے کے اس عذاب کو دیکھ کر سرکار رونے شروع ہو گئے، اور پھر سرکار نے اس کے لیے دعا مانگی. فقلت لما بقیت یا رسول اللہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب جو چیز سرکار دیکھ رہے ہیں وہ ثوبان کو تو نظر نہیں آ رہی تھی نا. سرکار تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو اتنی طاقت اور پاور اور قوت عطا فرمائی ہے کہ سرکار زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں اور آسمانوں کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت آپ کو عطا فرمائی ہے. حضرت ثوبان تو نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ کیا سرکار نے دیکھا اور کیوں رو رہے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ لما بقیتا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقالا، سرکار نے فرمایا یا ثوبانو، اے میرے پیارے غلام ثوبان، ہؤلاء یعذبون فی قبورہم، جن قبروں کے پاس ہم کھڑے ہیں نا، ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. وَدَعَوْتُ لَهُمْ، لہٰذا میں نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، معافی مانگی ہے ان کے لیے. جب میں نے دعا کی ہے فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ نے ان پر عذاب تخفیف کر دی ہے، کم کر دیا ہے. جو عذاب کی شدت تھی وہ شدت کم ہو گئی ہے میری دعا کی وجہ سے. پھر سرکار نے آگے حضرت ثوبان کو فرمایا قَالَ يَا ثوبانو لَوْ صَامَ هَؤُلَاءِ يَوْمًا مِنْ رَجَبَ وَمَا نَامُوا مِنْهُ لَيْلَةً مَا عُذِّبُوا فِي قُبُورِهِمْ، فرمایا اے ثوبان اگر یہ بندے جن کی قبر پر ہم کھڑے ہیں نا، قبر میں جن کو عذاب ہو رہا ہے، اگر یہ بندے رجب کے پورے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیتے اور رجب کی پورے مہینے کی راتوں میں ایک رات میں نہ سوتے، مطلب سوتے نہ، قیام کرتے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، اور اس رات کو زندہ کرتے، عبادت کرتے، تسبیحات اذکار کرتے، اس رات کو سوتے نہ، ایک دن 30 دنوں میں ایک دن روزہ رکھ لیتے، اور 30 راتوں میں ایک رات میں اگر یہ بندے قیام کر لیتے، ما عذبوا فی قبورہم، تو ان کو قبر میں عذاب نہ دیا جاتا. اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا نا تو آج ان کی قبروں میں عذاب نہ ہوتا. جب سرکار نے یہ فرمایا نا تو حضرت ثوبان حیران ہوئے اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فقلت یا رسول اللہ
اسیام یوم و قیام لیلۃ منہ یمنع عذاب القبر، کیا رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لینا اور رجب کے مہینے میں ایک رات قیام کر لینا کیا قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے؟ قال نعم، سرکار میں ہاں صوبان، پریشان کیوں ہوتا ہے، حیران کیوں ہوتا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے ہی اتنا بابرکت، جو بندہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے اور ایک رات اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، قیام کر لے، اللہ اس کی قبر کو نور نور فرما دیتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ یا صوبان والذی بعثنی بالحق نبیا، سرکار میں کہ اے صوبان، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس اللہ نے مجھ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ما من مسلم و مسلمت یصوم یومن، کوئی بھی مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، جو بھی مسلمان اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے وَيَقُومُ لَيْلَةً مِّن رَجَبَ، اور رجب میں ایک رات قیام کرتا ہے، یُرِیدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس روزے سے بھی مقصود اللہ کی رضا اور رات کی قیام سے مقصود بھی اللہ کی رضا، کہ میں یہ روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، رات کا قیام لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں آج رات کو اللہ کے گھر میں تھا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو بندہ قیام کرتا ہے، اللہ کتب اللہ تعالی لہ عبادت سنۃ صام نہارہا وقام لیالہا، فرمایا اس ایک روزے اور ایک رات کی قیام کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک ایسے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے جس پورے سال میں وہ بندہ روزہ دار رہا اور رات کو قیام اللیل کرتا رہا۔ ایک روزہ رجب کا اور ایک رات کا قیام یہ اتنا بابرکت ہے، سرکار نے فرمایا، اب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، سرکار خود فرما رہے ہیں، اور فرمایا جو بندہ اس مہینے میں ایک دن قیام، ایک دن جب وہ روزہ رکھ لے اور ایک رات کو نہ سوئے، 29 راتیں سو لے، ایک رات اللہ کی رضا کے لیے نہ سوئے، اللہ کے گھر میں رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز تسبیح پڑھے، نماز تہجد پڑھے، اپنے نوافل اور اپنی قضائیں جو وہ لوٹاتا رہے، فرمایا جو بندہ یہ چلہ کر لیتا ہے اللہ اس بندے کو ایک ایسے سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، صام نہارہا، جس پورے سال میں 12 مہینے گویا وہ بندہ روزے دار رہا ہے، وقام لیالہا، اور پورے 12 مہینے رات کو قیام کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ ہم زندہ ہیں اور زندگی میں اللہ نے ہم کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس مہینے میں کم از کم ایک روزہ رکھنے کی ضرور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، رضا، منشا شامل ہو تو انسان نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان پر نظر ہو تو انسان بھلائی کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو ہمت دے، اللہ ہم کو حوصلہ دے، صبر دے کہ ہم اس مہینے کا ایک روزہ رکھیں اور اللہ اس مہینے کی ایک رات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔